وہاں 9 ذوالحجہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر حج کا دن ہو، میدان عرفات میں حاجی جمع ہوں تو یہ حج اکبر ہوتا ہے۔ میں یہاں سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ صرف ہمارے منہ کی باتیں ہیں،
بلکہ دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں ابھی رات ہے، وہ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دین تو سب کا ایک ہے، اس لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں جب حاجی لوگ میدان عرفات میں ہیں اس وقت روزہ ہو، جب یہ بات ممکن نہیں ہے تو حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یوم عرفہ سے مراد تسعۃ یوم کے ذوالحجہ کا نامہ دن مراد ہے، تو کل کا دن ہے، روزہ رکھ کے ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال خطابت سے ہٹ کر چند ایک مسائل میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قربانی کے متعلق مسلمان بھائیوں، 10 ذوالحجہ کے دن قربانی کرنا اللہ کو یہ عمل بڑا پیارا لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کے دن اللہ کو سب سے پیارا جو عمل لگتا ہے وہ اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانا ہے، اور یہ جانور اللہ کے مال میں سے خرید کر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے قربانی ہر دین میں ہے، بلکہ دین میں تو ہے ہی ہے، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی کام ہو، وہاں قربانیاں دینا پڑتی ہے۔ پاکستان میں جو بھی تحریک اٹھتی ہے، جو بھی لوگ آگے بڑھتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دے کر آگے آتے ہیں۔ عمران خان کی تحریک ہو، دوسری تیسری ہو، وکیلوں نے چند سال پہلے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتالیں کی، اور کئی وکیل وہاں قتل کیے گئے، ان پر ظلم ہوا، غرض قربانی دینا پڑتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک یہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانیاں کی، اور باقیوں نے بھی کی، اور ان دونوں نے جب قربانیاں کی، ایک کی قربانی اللہ قبول فرماتے ہیں، دوسرے کی نہیں ہوئی، حسد پیدا ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں قربانی کی طرف آتا ہوں۔ 10 ذوالحجہ کو قربانیاں کرنی ہے، اور قربانی کے اندر سب سے پہلا اور اہم مسئلہ، اور ہر مسئلہ اپنے طور پہ بڑا اہم ہے، ایک ترتیب سے میں سمجھاتا ہوں۔ قربانی کو قبول کروانے کے لیے سب سے پہلی شرط، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو جانور اللہ کی راہ کے اندر قربان کریں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے ہاں نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی
مسئلہ پوچھا گیا، ایک آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہے، ڈیوٹی کے لیے نہیں جاتا، اس کی وہاں دفتر میں، اسکول میں، جس ادارے میں بھی ہے، اس کی حاضریاں لگتی ہے، اس کی جو تنخواہ آتی ہے، کیا اس سے قربانی ہو جائے گی؟ مسلمان بھائیوں، ہم خود جانتے ہیں کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے۔ ہم خود سوچیں، جب یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو کیسے تنخواہ ٹھیک ہوگی؟ کس طرح جو ہے مال حلال کا ہوگا اور کس طرح وہ قربانی قبول کی جائے گی؟ اور یہ دوسری شرط، اخلاص کے بعد جو وہ قربانی کر رہا ہے اس کا مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ افضل جانور کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی قربانیاں کی ہے، 2 جانور، 2 مینڈے جمع دو ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک اپنی امت کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا یہی دستور تھا، لیکن حج پر نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ آدمی کو اگر طاقت ہے اللہ کی رضا کے لیے حج کے موقع پہ جتنے جانور ذبح کرنا چاہے کرے، لیکن اپنے گھر میں جس کو ہم اضحیہ بولتے ہیں اس کے لیے ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں اور اس کے بعد آج تک سب صحابہ جو ہے ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے۔ آج یہ ہوتا ہے یہ قربانی میری ہے، میرے باپ کی ہے، یا یہ میری بیوی کی طرف سے ہے، میرے بڑے بیٹے کی کمائی ہے، اس کی قربانی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں اکٹھا کھانے والے، ایک دسترخوان، ایک چولہے پر پکا ہوا کھانا کھانے والے، سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ نے مال دیا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے ریاکاری مقصود نہ ہو، صرف اپنے رب کو راضی کرنا مقصد ہو۔ جانوروں کی تعداد، جیسا آج بھی کئی لوگوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کئی جانور ذبح کرتے ہیں، پھر فیس بک پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پہ میڈیا کے ذریعے تشہیر کرتے ہیں، اپنی قربانیاں دکھاتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، اس بات سے ڈر جانا چاہیے، جب قربانی اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے لیے یہ بھی شرط ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، جانور قربان کرنا ہے تو 2 دانت والا دندہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک صورت حدیث میں آئی ہے کہ الا یوسر علیکم، کوشش کے بعد اگر 2 دانت والا جانور نہیں ملتا، جزاء من الزانی، 1 سال کا بھیڑ کا بچہ نر ہو مادہ ہو، اس کو ذبح کر لے اللہ کے راستے کے اندر۔ یہ بھی قید ہے جب تمہیں 2 دانت والا نہ ملے، ورنہ شرط یہ ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ 2 دانت والا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں، یہ قربانی کی شرائط میں ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں یہ پکا کھیرا ہے جبکہ منڈی میں میسر ہے باقی، تو ایسا کرنا، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، حدیث میں کئی ایک باتیں آتی ہے، ان کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، ان حدیثوں سے 2-3 مسئلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ وقت بڑا قلیل ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔
کسی گھر سے خون باہر نکل رہا ہے نالی کے ذریعے، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا کہ جس نے عید کے دن سب سے پہلی قربانی کی، پہلی جو ہے عید کے دن سب سے پہلے نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد قربانی کرے گا، اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی تو اس کی بکری گوشت کی بکری ہے، گوشت کا جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ ابو بردہ بن نیار، بڑی غور طلب بات ہے، سوچنے کی ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ سنت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، کہتے بھی ہماری نیت ٹھیک تھی، ہمارا طریقہ اگر نہیں ہے تو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہاں، مال کا دار مدار نیتوں پر ہے، لیکن طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بردہ بن نیار آگے آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول، میرا مقصد یہ تھا کہ میرا گوشت محلے میں غریبوں کے گھروں میں سب سے پہلے جائے، میرے گوشت سے وہ سب سے پہلے گوشت کھائے، میری نیت یہ تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کرنا ہوتا ہے، میں نے پہلے کر دیا، اب میں کیا کروں؟ ہاں، میرے پاس ایک بکری ہے جو 1 سال کی ہے لیکن 2 دانت والی نہیں ہے، لیکن اتنی موٹی تازی ہے کہ دمتے جانور سے بھی زیادہ موٹی ہے، اس کا گوشت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بردہ بن نیار، اس کو ذبح کر دو، تیرے بعد اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ محدثین نے یہاں سے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ یہ جو صورت تھی یہ ابو بردہ بن نیار پر یہ بات ختم ہو گئی۔ پہلے نبی علیہ السلام نے اجازت دی اور اس کے بعد فرما دیا کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرنا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر منڈیوں میں یہ بات پیدا ہو جائے 2 دانت والا جانور نہ ملے، کوشش کے بعد اگر پھر کوئی مجبور ہے، پھر وہ ایسا جانور 2 دانت والا نہیں ہوا لیکن موٹا تازہ ہے، فربا ہے، اس کو ذبح کر سکتا ہے، یہ مجبوری کی بنیاد پہ ہے، ورنہ 2 دانت والا آج تو یہ مشکل ہے ہی نہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، کئی لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، لیکن سارے اختلافات چھوڑ کر اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 2 دانت والا جانور ذبح کرنا سب کے نزدیک ٹھیک ہے۔ کیوں اختلافات کرتے ہیں؟ امت میں اختلافات کو کیوں ہوا دیتے ہیں؟ اس لیے مسلمان بھائیوں، یہ بات تو اپنے طور پہ ٹھیک ہے کہ 2 دانت والا جانور ذبح کرنا ٹھیک ہے، اختلافات کو چھوڑ کر 2 دانت والا جانور یا اس سے زیادہ 4 دانت یا ملا ہوا ذبح کرنا چاہیے تاکہ یہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ مسلمان بھائیوں، یہ قربانی کے اندر یہ باتیں لازمی تھی، اور بھی کئی ایک باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔